الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد و آل محمد اما بعد وفقنا اللہ و ایاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں گے سارے مل کر۔ امام وقت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کی ظہور کی علامات کو مصنف نے جو ہے وہ 3 اقسام میں جو ہے وہ تقسیم کیا۔ پہلی جو تقسیم تھی کہ آخری زمانہ، یعنی جب امام علیہ السلام غیبت میں ہوں گے تو اس وقت لوگوں کے کیا حالات ہوں گے اور برائیاں کیسے پھیل جائیں گی، ان علامات کے متعلق ایک گفتگو ہو چکی اور اس میں امیر المومنین علیہ السلام کا جو خطبہ تھا اس کے تحت کیا ان علامات کو بیان کیا۔ دوسری اور جو تیسری قسم ہے وہ علامات کی اہم ہے۔ دوسری اور تیسری قسم کی جو علامات ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ ظہور کا جو زمانہ ہے اس سے جو ہے وہ قریب کا کیا ہے تعلق بنتا ہے، یعنی ظہور کا جو زمانہ ہوگا اس سے تقریباً 20-30 سال 10 سال جو ہے وہ پہلے کی علامات ہیں، اور جو تیسری کیٹیگری ہے وہ بالکل اسی سال کی کیا علامات ہیں کہ جس سال ظہور ہونا ہے اسی سال کی کیا علامات ہیں۔ تو ابھی جو دوسری علامات ہیں اس کا جو ہے وہ نام مصنف نے لکھا کہ وہ علامات کے جو ظہور سے جو قریبی زمانہ ہے اس وقت کیا ہوں گی، ظاہر ہوں گی۔ تو مصنف نے یہ لکھا ہے کہ یہ علامات جو ہیں وہ روایات اہل بیت علیہ السلام میں بہت زیادہ جو ہے وہ بیان ہوئی ہیں، اور شیخ مفید علیہ رحمہ نے اپنی ایک کتاب لکھی کتاب الارشاد جس میں اہل بیت علیہ السلام کے حالات لکھے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ تمام احادیث اور وہ روایات کہ جو شیخ مفید علیہ رحمہ کے نزدیک معتبر ہیں اور صحیح ہیں، انہوں نے ان روایات کا خلاصہ کیا، اور وہ روایات خلاصہ کر کے انہوں نے جو ہے وہ ایک فہرست کیا ہے مرتب کی کہ یہ علامات جو ہے وہ کون سی ہیں کہ جو امام علیہ السلام کے ظہور کے کیا ہوں گی، قریب کیا ہوں گی، ظاہر ہوں گی۔ اور یہاں پہ مصنف کہتے ہیں کہ ہم وہی جو شیخ مفید علیہ رحمہ نے خلاصہ بیان کیا ہے احادیث کا، اسی کو جو ہے وہ سب سے پہلے ہم بیان کریں گے، پھر ایک ایک علامت کے متعلق جو ہمارا اپنا تبصرہ ہے اور ہماری شرح ہے اس کو کیا ہے یہاں پہ شامل کریں گے۔ یہاں پہ پھر وہ عبارت یوں لکھتے ہیں کہ قال رحمہ اللہ، یعنی شیخ مفید علیہ رحمہ یہ فرماتے ہیں کہ روایات میں بہت زیادہ جو ہیں وہ علامات بیان ہوئی ہیں، اور ایسے حالات ہیں، کچھ نشانیاں ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ظاہر ہوں گی۔ سب سے پہلی یوں وہ شروع کرتے ہیں کہ سفیانی جو ہے وہ خروج کرے گا، اور ایک حسنی جو ہے وہ قتل ہوگا، اور بنی عباس کا جو ہے وہ جو بادشاہت ہے اس میں کیا اختلاف پیدا ہو جائے گا، اور جو سورج گرہن ہوگا ماہ رمضان کا جو نصف ہوگا، یعنی 15 ماہ رمضان یا اس سے آس پاس جو ہے وہ سورج گرہن لگے گا، اور جو چاند گرہن ہے وہ ماہ رمضان کے کیا آخر پہ ہی کیا لگ جائے گا، یعنی 15 دن کے فاصلے سے ہی جو ہے وہ پہلے سورج گرہن اور پھر کیا چاند گرہن، اور اس طرح کیا عام طور پہ نہیں ہوتا تو یہ ہو جائے گا۔ بیضاء کا ایک مقام ہے، وہاں پہ جو زمین ہے وہ دنس جائے گی، اور مشرق کی طرف بھی ایک زمین ہوگی وہ بھی دنس جائے گی، اور مغرب کی طرف بھی ایک زمین ہوگی وہ دنس جائے گی۔ اور جو پانی یہ جو سورج ہے یہ زوال کے ٹائم پہ کیا ہے رک جائے گا، اور اس کا رکنا اتنا ہوگا کہ عصر کے ٹائم تک کیا ہے رکا رہے گا، اور مغرب سے کیا ہے سورج طلوع ہوگا، اور کوفہ کی جو پشت ہے یعنی یہ جو نجف بنتا ہے یہاں پہ جو ہے وہ نیک جو بندے ہیں ان میں سے 70 جو ہے وہ بندوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا، اور رکن اور مقام کے درمیان ایک جو سید انسان ہوگا اس کو جو ہے وہ ذبح کر دیا جائے گا، مسجد کوفہ کی جو دیوار ہے وہ گر جائے گی، اور خراسان کی طرف سے جو ہے وہ کالے جو ہے وہ پرچم وہ نکلیں گے، اور یمانی کیا خروج کرے گا۔ اور ایک مغربی شخص کا نام ذکر ہے کہ وہ مصر میں کیا ہے ظاہر ہوگا، اور مختلف جو شام کے علاقے ہیں ان کے اوپر بھی اس کی کیا حکومت ہو جائے گی، اور جو ترک ہے وہ اپنے جزیرہ کے اوپر نازل ہوں گے، اور روم جو ہے وہ رملہ کے مقام پہ کیا ہے نازل ہوں گے۔ اور ایک جو ہے وہ آسمان میں ایسا سیارہ جو ہے وہ نمودار ہوگا کہ جو ایسے چمکے گا کہ جیسے جو ہے وہ چاند جو ہے وہ چمکتا ہے، اور پھر جو ہے وہ اس کی روشنی ختم ہونا شروع ہو جائے گی جہاں تک کہ اس کے جو دونوں کنارے ہیں روشنی کے واپس سے مل جائیں گے، اور ایک جو ہے وہ سرخی جو ہے وہ آسمان میں ظاہر ہوگی، اور پورے عالم میں کیا ہے یہ سرخ رنگ جو ہے وہ پھیل جائے گا۔ مشرق کی جانب جو ہے وہ ایسی آگ لگے گی کہ جو بالکل اوپر آسمان کی جو ہے وہ بلندی تک جو ہے وہ ہوگی،
اور تقریباً کہتے ہیں 3 یا 7 دن جو ہے وہ یہ آگ کیا رہے گی، باقی رہے گی، اور اس کے بعد کیا ہے اس کو لوگ بجھانے میں کیا کامیاب ہوں گے۔ اور جو عرب ہیں وہ اپنی جو ہے وہ طاقت کو اپنے ہاتھوں میں لے لیں گے اور ملکوں کے اوپر قبضہ کر لیں گے، اور جو عجم کی حکومت اور سلطنت ہے اس سے کیا باہر نکل جائیں گے۔ اہل مصر والے جو ہے وہ اپنے امیر کو جو ہے وہ قتل کر دیں گے، شام کے جو ہے وہ حالات خراب ہو جائیں گے، اور 3 جو وہاں پہ بغاوت کے جو پرچم ہیں وہ ان کا آپس میں اختلاف ہو جائے گا، اور قیس کے جو پرچم ہیں اور جو عرب کے پرچم ہیں وہ مصر والوں کی طرف کیا داخل ہوں گے، اور اسی طریقے سے جو کندہ کے پرچم ہیں وہ خراسان میں داخل ہوں گے، اور جو مغرب کی جانب سے جو ہے وہ کچھ گھوڑے جو ہے وہ آئیں گے، یہاں تک کہ جو فنائل ہیرا کا مقام ہے وہاں پہ کیا ان گھوڑوں کو کیا باندھا جائے گا، اور کالے پرچم جو ہے وہ مشرق کی جہت سے بھی کیا نمودار ہو جائیں گے، اور جو فرات ہے، دریائے فرات ہے، اس کا جو ہے وہ بند کہتے ہیں ٹوٹ جائے گا، اور اس کے بند ٹوٹنے کی وجہ سے جو پانی ہے وہ کوفہ کی گلیوں میں کیا ہو جائے گا، داخل ہو جائے گا، اور امام کے ظہور کے قریبی زمانہ میں جو ہے وہ 60 لوگ ایسے ظاہر ہوں گے کہ جو نبوت کا کیا کرتے ہوں گے، دعویٰ کیا کریں گے، اور 12 لوگ آل ابی طالب سے، ابو طالب کی نسل سے ظاہر ہوں گے، اور یہ سارے کے سارے جو 12 لوگ ہیں یہ اپنے لیے جو ہے وہ امامت کا کیا رکھتے ہوں گے، دعویٰ رکھتے ہوں گے، اور بنی عباس کے لوگوں میں سے جو ہے وہ ایک انسان ہوگا کہ جس کی بڑی منزلت اور عزت ہوگی، اس کو جو ہے وہ جلا دیا جائے گا، اور یہ اس کو جلولہ اور خانقین ایک مقام ہے اس کے درمیان میں کیا جلایا جائے گا، اور جو بغداد شہر ہے اس میں جو کرخ کا مقام ہے وہاں پہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا پل جو ہے وہ بنایا جائے گا، اور دن کے شروع میں جو ہے وہ کالی آندھی جو ہے وہ چلے گی، اور ایسا جو ہے وہ زلزلہ آئے گا کہ اس زلزلے میں کیا ہے بہت بڑا جو علاقہ ہے وہ کیا ہے دھنس جائے گا، اور اہل عراق اور بغداد والوں پہ جو ہے وہ خوف کیا طاری ہو جائے گا، اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک ایسی موت ہوگی کہ جو بہت جلدی کیا ہے لوگ کیا ہے مرنے لگ جائیں گے، اور لوگوں کی تعداد کیا ہے تھوڑی ہو جائے گی، پھلوں کی جو ہے وہ پیداوار کیا ہے تھوڑی ہو جائے گی، اور جو ٹڈیاں ہیں وہ اپنے موسم اور موسم کے علاوہ کیا ہے نکلیں گی، اور اتنی زیادہ ہوں گی کہ جتنی یہ جو زراعت ہے اور جو غلے ہیں ان کو جو ہے وہ تباہ کر دیں گی، اور لوگ جو ہے جو زراعت کریں گے اس سے جو نکلے گی گندم وغیرہ وہ بہت کیا ہے تھوڑی ہوگی۔ عجم کے جو ہے وہ 2 طبقے آپس میں جو ہے وہ لڑیں گے، اور بہت زیادہ کیا ہے ان میں خون بہایا جائے گا، اور جو عبید ہیں، جو غلام ہیں، جو نوکر پیشہ لوگ ہیں، یہ اپنے جو بڑے ان کے جو سادات ہوں گے ان کی یہ حکمرانی سے باہر نکل جائیں گے، اور یہ اپنے جو بڑوں کو جو ہے وہ قتل کر دیں گے، اور اہل بدعت کی ایک قوم جو ہے وہ مسخ بھی ہو جائے گی، یہاں تک کہ وہ بندر اور جو خنازیر سور کیا بن جائے گی، اور جو غلام ہیں ان کا جو قبضہ ہے وہ اپنے سرداروں کے شہروں کے اوپر ہو جائے گا، آسمان سے جو ہے وہ ایک ندا آئے گی کہ جس کو جو ہے وہ پوری دنیا کے جو لوگ ہیں وہ سنیں گے، اور ہر بندہ جو ہے وہ اپنی زبان کے مطابق ہے اسی ندا کو سنے گا۔ وَوَجْهٌ وَصَدْرٌ، ایک جو چہرہ ہے اور جو سینہ ہے یہ آسمان میں جو ہے وہ ظاہر ہوگا لوگوں کے لیے، اور یہ بالکل کیا ہے سورج کے سامنے ظاہر ہوگا، اور قبروں سے جو ہے وہ جو مردے ہیں وہ باہر نکل آئیں گے، یہاں تک کہ وہ دنیا میں واپس آئیں گے، اور پھر لوگوں سے آ کے کلام کریں گے اور گفتگو کریں گے، اور اپنے حالات جو ہے وہ ایک دوسرے کو بتائیں گے، اور پھر جو ہے وہ آخر پہ جو ہے وہ 24 جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ بارشیں ہوں گی، 24 بارشیں مسلسل ہو جائیں گی، اس کے بعد جو زمین جو بنجر ہو چکی تھی اور زیادہ پیداوار نہیں ہوگی وہ آباد ہو جائے گی، اور اس کی جو برکات ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، اور اس کے بعد جو امام مہدی علیہ السلام کے شیعہ ہیں ان سے ہر قسم کی جو مشکل و پریشانی ہے وہ کیا ختم ہونا شروع ہو جائے گی، تو اس وقت جو ہے وہ شیعہ لوگ دیکھیں گے کہ مکہ میں جو ہے وہ امام کا ظہور ہو گیا ہے، اور وہ سارے کے سارے جو ہے امام کے ظہور کے لیے بڑھیں گے۔ تو یہ ایک جو ہے وہ مختصر فہرست جو ہے وہ شیخ مفید علیہ الرحمہ نے جو ہے وہ اپنی کتاب میں لکھی۔ مصنف جو ہے وہ اس کے اوپر یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ ان علامات کے اوپر جو میں نے غور کیا تو بعض علامات مجھے ایسی لگی ہیں کہ جو واقعہ ہو چکی ہیں ابھی، اور کچھ ایسی ہیں کہ جو عن قریب جو ہے وہ مستقبل قریب میں واقع ہوں گی، اور کچھ کیا ہے بہت ہی دور ہے وہ کیا واقع ہوں گی۔ اور پھر مصنف لکھتے ہیں کہ بعض تو اس میں ایسی علامتیں ہیں کہ اگر ہم ان کے متعلق غور و فکر کریں تو ہم کسی معنی تک جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتے کہ آخر اس سے کیا مراد ہے، مغرب سے کیا مراد ہے، مشرق سے کیا مراد ہے، وہ چیزیں نہیں ہم ان کا جو ہے وہ مطلب واضح ہو سکتا، سوائے ایک کہ ہم کوئی ضمنی قسم کی تشریح کریں، لیکن ہم بالآخر تاکید سے نہیں کہہ سکتے کہ اس سے کیا جو ہے وہ یہی کیا مطلب ہے۔
اور یہ جو علامتیں بیان کی گئیں کہ سفیانی جو ہے وہ نکلے گا، حسنی نکلے گا، تو کہتے ہیں کہ اس کے متعلق ہم مستقل طور پہ کیا ہے گفتگو کریں گے۔ باقی کہتے ہیں کہ اس علامتوں میں جو سائنس کے خلاف کچھ علامتیں ہیں کہ جیسے جو ہے وہ سورج گرہن اور چاند گرہن کا ایک ہی مہینے کے اندر ہونا، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ سورج کا مغرب سے نکلنا، سورج کا رکے رہنا، یہ کہتے ہیں ایسی چیزیں ہیں کہ سائنس جو ہے وہ اس کو نہیں مانتی، لیکن ہم جو ہے وہ بالآخر جو ہے وہ روایات کے اوپر ہی جائیں گے اور ہم کہیں گے کہ ایسے حالات ممکن ہے، بن سکتے ہیں کہ اس طرح کے کیا حالات پیش ہو جائیں۔ اور پھر مصنف لکھتے ہیں کہ اسی طریقے سے جو ہے وہ زمین کے دس جانے کے متعلق سفیانی کا جو خروج ہو گیا، اور جو نفس ذکیہ کا قتل ہے، سید کا قتل ہے، اس کے متعلق بھی ہم کیا تفصیل سے کیا بات کریں گے۔ اور یہ جو ان روایات میں بنی عباس کے اختلاف کی جو بات کی گئی ہے، اگر اس سے مراد وہی بنی عباس ہوں کہ جن کی حکومتیں پہلے آئیں، آپس میں لڑائیوں میں گزر چکی، تو پھر تو یہ وہ علامتیں ہوں گی کہ جو کیا ہے ہم کہیں گے کہ وہ علامتیں کیا پوری ہو چکی ہیں۔ لیکن اب بنی عباس سے کیا مراد ہیں؟ کیا وہ بنی عباس والے ابھی والے کوئی حکمران ہوں گے کہ جن کے نسب کو کوئی نہیں جانتا ہوگا؟ کہتے ہیں اس کے بارے میں کیا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کیا یہ علامتیں ہو چکی ہوں۔ اس کے علاوہ یہ جو کہا گیا کہ خراسان کی طرف سے جو ہے وہ کالے پرچم نکلیں گے، تو یہاں پہ خراسان سے کیا مراد ہے؟ خراسان سے کیا مراد مشہد ہے، یا مشہد کے علاوہ جو خراسان کا ایریا پرانے زمانے میں تھا کہ جس میں افغانستان کی زمین بھی کیا شامل تھی، سوویت یونین کی زمین کیا شامل تھی؟ کیا افغانستان اور سوویت یونین سے کوئی اس طرح کے پرچم نکلیں گے؟ کہتے ہیں کہ اس بارے میں کیا ہم کچھ جو ہے وہ نہیں کہہ سکتے، اور آنے والا زمانہ کیا ہے اس واقعات اور حالات کو مزید کیا ہے ہمارے سامنے واضح کرے گا۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو شام کے اوپر مصریوں کا قبضہ ہے اور مصر کے امیر کے خلاف لوگوں کا نکلنا ہے، یہ بھی ایسی چیزیں ہیں کہ یہ بہت زیادہ ہو بھی چکی ہیں اور ممکن ہے کہ مستقبل میں ہوتی رہیں۔ اور جہاں تک جو ہے وہ آسمان کی سرخی کا بات ہے، تو یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ سورج کی شعاؤں کی وجہ سے جو ہے وہ ایسے عکس جو ہے وہ نمودار ہوتے ہیں جس سے آسمان سرخ جو ہے وہ لگتا ہے، اور ممکن ہے کہ یہ آثار جو ہیں وہ اللہ کے غضب کے ہوں، جیسا کہ تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اس طرح کی جو ہے وہ سرخی جو ہے وہ چھائی رہی، اور اس وقت کے شعراء نے جو ہے وہ باقاعدہ اس سرخی کے اوپر کیا کلام بھی کیا، جیسا کہ ایک شعر یہاں پہ یہ بھی لکھا کہ وَعَلَى الْأُفُقِ مِن دِمَاءِ الشَّهِيدَيْنِ عَلِيٍّ وَنَجْلِهِ شَاهِدَانِ، کہ امام علی علیہ السلام اور ان کے جو بیٹے ہیں ان کی شہادت کے اوپر جو ہے وہ آسمان کی جو سرخی ہے وہ کیا گواہ ہے۔ اور یہ جو کہا گیا ہے کہ مشرق کی جانب ایک آگ بھڑکے گی جو 3 یا 7 دن باقی رہے گی، تو کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ جو تیل کے کنویں ہیں ان میں سے کسی میں جو ہے وہ آگ لگ جائے، اور وہ آگ اتنی پھیل جائے کہ اس کا اتنا دھواں ہو کہ وہ اوپر تک جو ہے وہ جائے، اور بہت دور دور علاقوں سے کیا وہ آگ دیکھی جا سکے، اور 7 دن تک جو ہے وہ لوگ اس کو بجھا نہیں پائیں گے۔ تو آخر میں لکھتے ہیں کہ واللہ العالم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان تعبیروں کا کیا مطلب ہے۔ اور پھر یہاں پہ بات کی کہ عرب والے جو ہے وہ اپنے ملکوں پہ خود قابض ہو جائیں گے اور عجمیوں کے جو ہے وہ قبضے سے نکل جائیں گے، تو کہتے ہیں یہ تو ہو چکا ہے کہ ترکیوں کی حکومت تھی جو ہے وہ باقی لوگوں کی حکومت تھی، تو عربیوں نے کیا ہے ان کو شکست دی اور اپنے حکومت کیا ہے وہ عثمانی خلافت سے نکل کے اپنے جو ہے وہ حکومت کیا ہے سنبھال لی۔ شام کے حالات کے متعلق کہتے ہیں وہ مستقل ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے وہاں پہ کہ وہاں سے کیا مراد ہے۔ اور جو عرب کے قیس اور عرب اور اہل مصر کے جو پرچم ہیں وہ کہتے ہیں مستقبل ہی بتائے گا بہتر کہ اس طرح سے جو ہے وہ کیا مراد ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ یہ جو پرچموں کی بات ہے، جنگوں کی بات ہے، یہ ساری جو ہے وہ مصنف کہتے ہیں کہ یہ مستقبل کی جو تاریخ ہے یہ اس کی کیا ہے شاہد بنے گی، فی الحال ہمارے زمانے تک ایسے کیا حالات پیش نہیں ہے۔ اور جہاں تک فرات کی بات ہے کہ سیلاب آ جائے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ ممکن ہے، اس طرح ہوتا بھی رہا ہے تاریخ میں کہ نجف میں اور کوفہ میں کیا سیلاب آتے رہے ہیں اس دریا کی وجہ سے، اور ممکن ہے کہ بعد میں کیا اس طرح کے حالات پیش آ جائیں۔ اور جو 60 بندے جو ہیں ہوں گے جو نبوت کا کیا جھوٹا دعویٰ کریں گے، تو مصنف کہتے ہیں یہ تعداد بھی کیا کافی زیادہ ہمارے پاس پہنچ چکی ہے، جن میں سے چند ایک نام تو بڑے مشہور ہیں، جیسے محمد الباب، یہ جو ہے وہ بہائیہ فرقہ جو باطل ہے اس کا یہ رئیس ہے۔ احمد قادیانی جو وہی پاکستان اور ہندوستان میں مشہور ہے، قادیانی فرقے کا جو رئیس ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نبوت کا کیا دعویٰ کیا ہے، اور اس طرح اگر آپ شمار کریں تو بہت سارے کیا لوگ بن سکتے ہیں۔ اور بنی عباس کے جو چاہنے والوں میں سے ایک بڑا بندہ جو ہے وہ جس کو جلایا جائے گا جلال اور خانقین کے درمیان، تو مصنف کہتے ہیں یہ بھی مستقبل ہی کیا اس چیز کو واضح کرے گا، فی الحال تو ہمیں تاریخ کیا کچھ نہیں بتاتی۔ بغداد کے علاقہ جو کرخ میں بڑی پل کا ذکر ہوا، تو وہ مصنف کہتے ہیں کہ وہاں تو اب 10 کے پل بنائے جا چکے ہیں،
تو پلوں کی جو تعداد مصنف کہتے ہیں میرے زمانے تک جو 7 بڑے مرکزی پل ہیں بغداد کے اندر وہ کیا ہیں بن چکے ہیں۔ اور یہ جو کہا گیا کہ صبح کے ٹائم پہ جو ہے وہ کالی جو ہے وہ آندھی بلند ہو جائے گی، تو اس سے مراد ممکن یہی ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت بڑی جو ہے وہ آگ لگ جائے کسی کارخانے میں یا کسی جگہ پہ، اور اس طرح بھی ہو سکتا ہے، اور ممکن ہے کہ کوئی اللہ کا کیا ہے یہ عذاب نازل ہو۔ باقی جو زلزلہ وغیرہ ہے اور دیگر چیزیں کہ زمین دھسنے کی کہتے ہیں، اس طرح کے تو حالات پیش آتے رہتے ہیں، اور ممکن ہے کہ کیا ہے مزید بھی حالات ہوں۔ اور جہاں تک انہوں نے کہا کہ خوف کی بات ہے کہ اہل عراق اور بغداد پہ خوف ہوگا، تو وہ مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں وہ جو صدام کا زمانہ تھا کہ عراق کے اندر کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس کو اوپر خوف نہ ہو اور خوف کی کیفیت نہ ہو، تو یہ علامتوں کہتے ہیں کہ پوری ہو چکی ہے۔ اور یہ جو موت کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ عراق میں مر جائیں گے، تو یہ بہت سارے جو مختلف گروہوں کو اکٹھا کر کے جو مارا جا رہا ہے، اور اس طرح کی کو بہت ساری قبریں بعد میں منکشف ہوئیں جو صدام نے کیا مارے، تو ممکن ہے کہ کیا ہے یہ علامات ہوں۔ باقی یہ جو ہے وہ پیسے کی کمی، مال کی کمی، یہ تو ایسے آثار ہیں کہ بھوک جو ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے، غریب غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، تو عراق کے یہ حالات کیا اس طرح کے بن رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں ہمارے سامنے ہیں۔ ٹڈیوں کا جو جہاں تک ذکر ہے تو کہتے ہیں کہ اس طرح کا جو ہے وہ ابھی تک حالات پیش نہیں ہے کہ اتنی زیادہ جو ہے وہ ٹڈیاں عراق وغیرہ میں آئی ہوں، تو یہ بھی کیا ہے بعد والی چیز ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ عجم کی لڑائیوں کی بات ہے، باقی چیزوں کی علامات ہیں، اور اب جو ہے وہ لوگوں کے نکلنے کی باتیں ہیں۔ اس سارے میں مصنف نے جو ہے وہ اپنا تبصرہ پیش نہیں کیا، اور کہا ہے کہ یہ آنے والے حالات کیا ہے بیان کریں گے۔ آسمان کی جو ندا کے بارے میں مصنف کا یہ کہنا ہے کہ عنقریب جو ہے وہ ہم اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے، اور آسمان میں جو چہرے اور سینے کے ظاہر ہونے کی بات ہے، کہتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے وہ ایک مبہم چیز ہے کہ وہ چہرے اور سینے سے کیا مراد ہے، تو یہاں پہ بھی ہم کیا کچھ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور یہ جو بات ہے کہ قبروں سے مردے اٹھ کے آ جائیں گے، تو کہتے ہیں ہاں اس میں جو ہے وہ رجت کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے کہ جب رجت ہو جائے گی تو بہت سارے لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اور وہ اپنے حالات کیا ہے تفصیل سے بیان کریں گے۔ اور رجت کے متعلق کہتے ہیں کہ اس کتاب کے آخر میں انہوں نے پورا باب بنایا، اور وہاں پہ کیا تفصیلات ہم آپ کو ذکر کریں گے۔ یہ جو بارشیں مسلسل ہوں گی تو اس کی بھی کہتے ہیں کہ شرح جو ہے وہ قریب آ جائے گی۔ اور اس کے علاوہ مصنف آخر پہ یہی کہتے ہیں کہ جو شیخ مفید علیہ الرحمہ نے جو بھی نشانیاں بیان کی ہیں، ان میں سے بہت ساری نشانیاں ایسی ہیں کہ جس میں فقط ہم اپنے ظن کے اوپر ہی بھروسہ کر سکتے ہیں، کوئی اتھینٹک بات اور تفصیلی بات کیا ہم وہاں پہ نہیں کر سکتے۔ تو اتنا کہنے کے بعد کیا انہوں نے گفتگو کو مکمل کیا، اور پھر آگے جا کے ابھی وہ علامتیں جو ہے وہ بیان کریں گے کہ جو ظہور کے جو ہے وہ سال میں کیا ہوں گی، ظاہر ہوں گی۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔